الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ انشاءاللہ اپنی بک شہر رمضان پہ چلتے ہیں۔ ہم جو ٹاپک پڑھ رہے تھے شہر المعاسات پڑھ رہے تھے، الحمدللہ باہمی ہمدردی کا مہینہ۔ انشاءاللہ آج ہم پیج نمبر 27 کے لاسٹ جو 2 لائن ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گو آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور نہ ہی اسے منع فرمایا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطعموہم مما لا تأکلون، جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاؤ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، اور جو خود نہیں پسند کرتے اپنے کھانے کے لیے تو پھر آپ دوسروں کو کیسے دینا۔ ہمارا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ چیز فریش ہے اور آپ الحمدللہ آپ کو پسند نہیں ہے، کسی کے یہاں سے افطاری آئی، آپ کسی کو دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹیسٹ نہیں ہے لیکن چیز اچھی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ چیز ہماری نظروں سے اتر گئی، مراد یہ کہ اس کا ذائقہ خراب ہو رہا۔ اب آپ ایسے موقع پر آپ دیکھیں بیک ٹو ہوم میں کیا ہوتا ہے، جب افطاری بچ جاتی ہے اور کل ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ، تو ہم کیا کرتے ہیں، ماسیوں کو دے دیتے نا۔ جو چیز تم خود اپنے لیے نہیں کھاتے تو انہیں بھی مت کھلاؤ۔ تو ہمیں یہ کرائیٹیریا دے دیا گیا۔ تو جب بھی لوگوں کو دیں صاف ستھری چیز دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لوگوں کو بھی وہی چیز دینے والا بنائے جو ہم خود اپنے لیے پسند کریں۔ پھر کرنے کے کام دیکھیں، رمضان میں اللہ کے تمام مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کے طریقے سوچیں۔ آپ کو آج سے کیا، آپ تو ماشاءاللہ کافی آگے آ گئے، آپ کوئی بات نہیں، ابھی بھی دیر نہیں گئی ہے۔ آپ سوچیں مخلوق کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی، نہ کیسے کس کے ساتھ کس طرح خیر و بھلائی کی جا سکتی ہے، باہم الفت و محبت کی فضا کو رواج دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، فیملی کے ساتھ مل کر افطار کریں، رشتہ دار ہمسایوں دوستوں کو افطار پر مدعو کریں۔ یہ پہلے تو بہت لوگ کرتے تھے، اب تھوڑا سا ظاہر بات ہے سوشلائزنگ کرنے سے بھی آپ کا کافی وقت چلا جاتا ہے نا، لیکن کچھ اپنے ہوتے ہیں پیارے جن کو آپ بلانا چاہتی ہیں تو بلا لیں۔ پھر یہ کہ بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں، بیماروں کی خبرگیری کریں۔ یہ ساری کیٹیگریز ہیں، آپ کر بھی رہے ہوں گے اور اللہ نہیں کیا تو ان کیٹیگریز کو دیکھیے اور پھر ان کی خبر لیجیے کہ کیسے آپ ان کو ہیلپ کر سکتی ہیں۔ ہاسپٹلس میں مریض اور ان کے لواحقین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائیں، قیدیوں کے احوال
وسیع اور ممکنہ مدد کریں۔ آپ دیکھیے قیدی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے نا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو قیدیوں کی احوال، ان کی حالت کو، ان کی جسے کہا جائے ان کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے ان کے پاس جائے نا، تو جس حد تک بھی آپ قیدیوں کے احوال کو آپ جان سکتے ہیں، جانیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ پھر یہ کہ کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ اللہ اکبر، کوئی آپ سے مانگے، آپ کو فون کرتا ہے مجھے یہ پیسے چاہیے، کچھ بھی نہیں ہو تو خود کوشش کریں، نہیں تو آپس میں آپ کے آس پاس لوگ ہیں ان سے مل کر کوشش کریں اور کسی طرح اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ ملازمین کو کاموں میں رعایت دے دیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے رمضان میں ہم خود اتنا زیادہ اوور ویلم ہوتے ہیں روزے کی وجہ سے، پھر ہم کیا ہے کہ ملازمین کو بجائے رعایت دینے کے لیے چاہتے ہیں کہ سارا کام وہی کر دینا۔ نہیں، ایسا نہیں کیجیے، ان کو وہ کام دیجیے جس کی وہ طاقت رکھتے ہوں۔ پھر یہ کہ بزرگوں کا احترام اور بچوں کے ساتھ شفقت کا سلوک عام دنوں کے نسبت زیادہ کریں۔ عام دنوں میں بھی آپ یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن یہ کہ رمضان میں خاص کر اس چیز کا اہتمام کریں۔ اقربا سے صلہ رحمی کریں، جو قرابت کے رشتے ہیں اور ان کی ضروریات معلوم کریں تاکہ ان کی مدد کر سکیں۔ پھر یہ کہ آپس میں ناراض عزیز و قارب کی صلاح کروائیں، جو روٹھے ہوئے انہیں منا لیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کرتے ہی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیے اگر آپس میں رشتے کھٹے ہیں، آپس کے رشتے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ کیسے ان کو منا سکتے ہیں؟ آپ انشاءاللہ وہ رول پلے کریں۔ پھر یہ کہ لوگوں کی طرف سے دل صاف کریں اور ان کے قصور معاف کر دیں تاکہ ہر ایک کے ساتھ احسان کر سکیں۔ آپ دیکھیے جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے نا تو آپ کی عبادت میں بھی دل لگتا ہے، آپ ہلکے پھلکے سے ہو جاتے ہیں نا۔ تو آپ ایسے موقع پر جب رمضان میں بوجھل دل کے ساتھ عبادت کریں گے تو پھر آپ کا دل بھی نہیں لگے گا عبادت میں نا۔ تو تمام لوگوں کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو معاف کریں گے۔ پھر یہ کہ نیکیوں کے کام میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، اس طرح بہت سے کام آسان ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو ساتھ شامل کر لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی استقامت اختیار کریں گے اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ جب ہم اکیلے ہی جسے کہا جائے اس راستے پہ چلتے ہیں نا، اور ہمارے آس پاس ہمارے گھر والے ایک نارمل اسپیڈ پہ چل رہے ہیں، تو وقت آتا ہے کہ ہم بھی اس پہ نارمل اسپیڈ پہ چلے جاتے ہیں نا۔ تو کام کو آسان کرنے کے لیے کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ پھر یہ کہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر مختلف اشیاء ضرورت، کھانا پینا، کیسٹ، کارڈز وغیرہ بانٹیں۔ الحمدللہ یہ آپ کر بھی رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ماشاءاللہ اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ تو بس آپ دیکھیے ابھی بھی مہینہ ہے، جس حد تک آپ خیر لے سکتے ہیں لے لیں۔ پھر یہ کہ ایام حیض میں خواتین عموماً نماز روزہ ادا نہ کر سکنے کی بنا پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے ازالے کے لیے وہ ذکر کریں، تلاوت کریں، لیکچر سننے کے علاوہ خدمت خلق میں اپنا وقت لگائیں نا، تو انشاءاللہ وہ جو ٹائم ہے 6-7 ڈیز کا وہ بہترین انداز سے یوٹیلائز ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر حال میں اس مہینے سے بہترین استفادہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنے خلاصہ قرآن کی طرف، اور آج جو ہمارا وہ جز ہے وہ ہے جز نمبر 20 جس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں 3 صورتیں ہیں۔ النمل، سورہ النمل کا آخری حصہ ہے، سورہ القصص کا مکمل ہے، اور سورہ العنکبوت کا کچھ حصہ۔ اور 20 پاری کے شروع میں دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اس کی وحدانیت کے چند جسے کہا جائے دلائل پیش کر کے کفاری مکہ سے پے در پے سوال کیا گیا کہ بتاؤ کائنات کی یہ حقائق اس شرک کی شہادت دے رہے جس میں تم مبتلا ہو، یا اس توحید کی گواہی دے رہے ہیں جس کی طرف قرآن تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ اگر ایک عام عقل والا شخص بھی ان پر غور کر لے تو توحید کو سمجھنا نہایت آسان ہے۔ اسی لیے پہلی دلیل کیا دی جا رہی ہے برہان؟ کیا وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلہائیں، وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ آپ اور میں خود دیکھ لیں کون بہتر ہے نا۔ تو اصل بات ہے کہ یہ جو سوال جو پے در پے کیا جا رہا ہے کفار مکہ سے، تاکہ وہ ہوش میں آئیں اور تھوڑا غور و فکر کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں، اور جسے کہا جائے جن دلائل پر وہ شک کرتے ہیں وہ جسے کہا جائے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے دوسری دلیل دے دی وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنا دیا اور اس کو اوپر نہریں جاری کی، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دی، اور میٹھے اور کھارے پانی کو غلط ملت ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا، کیا یہ انصاف کا طریقہ ہے؟ کیا یہ کسی بھی صورت میں انصاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اس کے باوجود اگر مشرک نہ مانے تو وہ اپنا خود نقصان کر رہا ہے۔ اسی لیے ایک اور دلیل دے دی۔ کیا دلیل دی؟
اَمَّن یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء، کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا اور تکلیف دور کرتا ہے، تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یعنی وہی اللہ ہے جس کو سختیوں اور مصیبتوں کے وقت پکارا جاتا ہے، اسی سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ بے کس و بے بس لوگوں کا وہی سہارا ہے، گرے پڑے بھولے بھٹکے مصیبت زدہ اسی کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف لو لگاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف جو اکیلا، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اس وقت تیرے کام آتا ہے جب تو کسی بھور میں پھنسا ہوا ہو، وہی ہے کہ جب تو جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارے تو وہ تیری رہنمائی کر دے، تیرا کوئی کھو گیا ہو اور تو اس سے التجا کرے تو وہ اسے تجھے ملا دے، قحط سالی ہو گئی ہو اور تو اسے دعائیں کرے تو وہ موسلا دھار مینا برسا دے تجھ پر۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو برا نہ کہ، نیکی کے کسی کام کو ہلکا اور بے وقت نہ سمجھ، وہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو، گو میں اپنے ڈول سے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی کا دینا ہی ہو، اور اپنی تہبند کو آدھی پنڈلی تک رکھ، لمبائی میں زیادہ سے زیادہ ٹخنے تک، اس سے نیچے لٹکانے سے بچتا رہے، اس لیے کہ یہ فقر و غرور جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ بتاتی ہے مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ تو جو بات پتہ چلی کہ مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے؟ سب اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں نا۔ تو پھر تم ان بے جان اسلام کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ پھر چوتھی دلیل دے لی، وہ کیا برو بحر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ رب کریم یا ہاتھوں سے گھڑی ہوئی مورتیاں؟ اب سوال تو ایک کے بعد ایک کیا جا رہا ہے۔ وہی بات ہے کہ جن کی بصیرت کی نگاہ کھولے گی تو وہ غور و فکر کرے۔ اس لیے ایک اور سوال کر دیا کہ انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو جواب تو واضح ہے، رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا تم نام پیش کر سکتے ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ دیکھیے قرآن کا جو عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے، وحدانیت ہے نا، اس کو کتنے خوبصورت انداز سے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں اور انسان کی اپنی جو نفس ہے، اس کے اندر جو حقائق ہے، اس کے ذریعے سے دلیل پیش کرتا ہے نا، کہ ایک کے بعد ایک دلیل، پہلے کائنات کی نشانی کے ذریعے دلیل پیش کی اور پھر انسان کی ابتدا کی بات کر دی کہ اپنے انسان اپنے حقائق کو تو دیکھے، وہ بھی تو خود ایک دلیل ہے اللہ کی، جسے کہا جائے الوہیت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کی خلقیت کی نا۔ یوں وہ پوری کائنات کا جسے کہا جائے کیسے ہمیں نظارہ کرا دیتا ہے نا۔ تو یہاں تک کہ مخالف یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ سارے کام کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیا کیجیے کہ واقعی ہم سب کو اللہ تعالیٰ شک سے بچا لے اور کائنات میں پھیلی نشانیوں کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے والے بنے۔ پھر آگے دیکھیے عقیدہ توحید کے بعد دوسرے بنیادی مسئلہ جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا، یعنی آخرت کی زندگی۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا؟ آپ دیکھیے یہ جو ان کے کھوکھلے اعتراض ہے نا، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور مشرکوں کو وہی سنائے کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اس کے بعد قیامت کے بعض مناظر بیان کر دیے گئے، اور اسی میں سے ایک نشانی کہ زمین سے جانور کا ظہور جو باتیں کرے گا۔ قرب قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ جس جانور کا یہاں پہ ذکر ہے جو یہ لوگوں کی بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے بعد آخر زمانے میں ہوگا کہ جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، 6 چیزوں سے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ایک یہ کہ آفتاب کا مغرب سے نکلنا، دوسری دھواں، تیسری دجال، چوتھی زمین کا جانور، پانچویں موت اور چھٹی قیامت۔ اسی طرح حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے
تھی کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، جب کہ ہم گفتگو میں مشغول تھے۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے یہ نشانیاں بتائیں: دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے نکلنا، نزول عیسیٰ ابن مریم، یاجوج ماجوج کا خروج، 3 مقامات پر زمین کا خسف، یعنی مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور ان نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکال کر ہانکتی ہوئی ان کے محشر یعنی سرزمین شام کی طرف لے جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ جانور کے نکلنے کی علت ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی اس لیے دکھائے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں یا آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے نا، اس کے احکامات پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ جو جانور ہے یہ کلام کرے گا، اللہ اکبر! کہ لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کیسے جانور کو جسے کاجا پیدا کرے گا، دابت الارض کو، اور کیسے وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور بتا دیا گیا کہ یہ دنیا اس وقت تک باقی ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا۔ اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ دوسری بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ جب تیسری بار سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس صورت کی ابتدا دیکھیے عظمت قرآن کے بیان سے ہوئی تھی، اور یوں ہی اس کے اختتام پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ اور کہا گیا کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت دی، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو وہ اپنے لیے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو کہہ دیں کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تو میں اور آپ کیا کریں؟ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مضبوطی سے کتاب کو تھام کر اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سورۃ القصص شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 188 آیات، اس میں 88 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ اس صورت کا زیادہ تر آپ حصہ دیکھیں گے کہ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے جو معاملہ ہے وہ پیش آیا ہے، اس کے بیان پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے نا، طا سین میم سے، اور ان حروف کو شروع میں لانے کا مقصد ہے قرآن کی حقانیت کو بیان کرنا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور سورہ قصص بتاتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا بن بیٹھا تھا، تکبر، اور جسے کہا جائے حد سے جسے کہا جائے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ اس کے اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے، اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ٹارگٹ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کو اٹھانے اور جو زیر دست ہیں ان کو بالادست کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہیں حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ بڑی پریشان ہو گئیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہو گئی تو وہ نومولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حکیم و خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی۔ دیکھیے جب آپ اللہ کے بھروسے پر کوئی کام کرتے ہیں نا تو پھر اللہ آپ کو کیسے رہنمائی دیتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صندوق بنایا، اور کیا کیا؟ اس میں اپنے لخت جگر کو لٹا کر نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا، یعنی سمندر میں چھوڑ دیا۔ پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادموں میں سے ایک نے اٹھا کر کیا کیا؟ فرعون کی اہلیہ آسیہ علیہ السلام کی گود میں ڈالا۔ فرعون اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ وہی بات ہے نا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرعون کی چاہت تھی اس بچے کو قتل کرنے کی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا نا۔ کتنے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں میری اور آپ کی چاہت اللہ کی چاہت کے مقابل آ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر یاد رکھیے ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں انسان کی تدبیریں، اس کی سازشیں، انسان کے منصوبے، انسان کے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے اللہ کی قدرت کی حقانیت۔
آسیہ علیہ السلام نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس شخص کا دل تھوڑا سا پسٹ گیا، جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل نہیں بلکہ پتھر کا ٹکڑا ہے، تو خیر وہ مان گیا۔ ادھر کیا ہوا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے نا، بچے کی ماں کا حال یہ ہے کہ کسی پل ان کو سکون و قرار نہیں ہے۔ تصور میں صندوق کو جسے کہا جائے فرعونیوں کے ہاتھ لگتے اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھتی ہے۔ اب سوچیں نا کہ فرعون نے تو حکم دیا ہوا تھا نا کہ جو بھی اس سال بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، تو ماں کا تو غم جسے کہا جائے ایک فطری سا غم ہے نا، کہ اپنے نومولود بچے کو کسی بھی جسے کہا جائے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دینا۔ آپ دیکھیں بڑی جگر کا کام ہے نا، مطلب ایک ہمت کا کام ہو۔ سر اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ کام کروایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کے بھروسے پر یہ کام کرتی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کو اپنے بچے کی زندگی پیاری ہے نا، مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین بھی ہے اور پتہ ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا۔ پھر دیکھیے کیسے یعنی بچے کو تو دے دیا لیکن سکون اور قرار نہ کی ابھی چیز نہیں ہے، بے چین ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا نہیں ہمارے ساتھ، ہماری زندگی میں حالات اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں نا، کہ بعض مشکلات ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ یعنی اللہ پر توکل کے باوجود آپ کی زندگی میں سکون و قرار نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ آپ ایون اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے بھی کر دیں اس سچویشن میں، لیکن کچھ لوگ پھر بھی اس وقت جسے کہا جائے بے سکون رہتے ہیں نا، اور بار بار ان کے ذہن میں اسی چیز کا جسے کہا جائے سوچ آتی ہے جو وہ دن بھر جو ان کے جسے کہا جائے دل کا حصہ بنی ہوتی ہے نا، وہ یہ سوچ آپ کے دل میں بار بار آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ کہ جسے کہا جائے یہ بھی بے قرار بار بار بس یہ سوچ رہی ہیں کہ کیسے صندوق جو ہے وہ فرعونیوں کے ہاتھ میں لگا، کیسے بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہے نا۔ لیکن اللہ کا رحیم و کریم، اللہ نے اس کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا کر دیا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ تو دلوں کو قرار دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب کبھی بے قراری حد سے بڑھ جائے تو کثرت سے دعا کیا کیجیے، لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کے دل کو جیسے لگتا ہے قرار آ گیا، اسی طرح پڑھتے جائیے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ آپ دیکھیے گا کہ ایسا لگے گا کہ آپ کا دل قرار نصیب ہو گیا اس کو نا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا کر دیا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اب یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوا، یہ ناممکن کیسے ممکن بنا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں نا۔ بھوکے بچے کو کیسے دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پر راضی نہیں ہوا۔ آپ کی بہن اجنبی بن کر یہ سارا سین دیکھ رہی تھی۔ اب کیا ہوا کہ اسی کے مشورے پر بے قرار ماں کو بلایا گیا اور بطور دایا کے بچے کو اسی کی گود میں ڈال دیا گیا جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی، اور کیسے بچے نے دودھ پیا اور خاموش ہو گیا۔ اب دیکھیے فرعون نے تو اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے، اور اس سے پہلے کہ اس کو جسے کہا جائے اس کو مار دیا جاتا تھا، یعنی مراد ہے کہ بچہ پیدا ہوتا دودھ تک نہ پیتا اور اس کو مار دیا جاتا۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے خطرہ بن رہے تھے؟ اس جسے کہا جائے فرعون کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش اسی کے زیر سایہ اور اسی کے نان نفقے سے کی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا نا، اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو کر رہ گئیں۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں پھر ایک قبطی کا خون ہو گیا۔ اور ہوا یہ تھا کہ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت کی نیند سو رہے تھے، اور سڑک پہ دیکھا تو دو آدمی لڑ رہے، ایک قبطی تھا اور ایک اپنی قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ دوسرا دشمن یعنی فرعون کی قوم کا فرد تھا۔ اسرائیلی نے کیا کیا؟ آپ کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر سمجھا کہ قبطی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہوگا، کیونکہ آئے روز ایسا ہوتا رہتا تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کر کیا کیا؟ قبطی کو ایک گھونسا مارا جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، فوراً کہنے لگے
ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ شیطان کی کارستانی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر دعا کرتے ہوئے کہنے لگے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، کہنے لگے اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو معاف کر دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جان کر قتل نہیں کیا تھا، مگر پیغمبروں کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، ان کی شان کے لحاظ سے یہ بے احتیاطی بھی مناسب نہیں تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اسے گناہ سمجھا اور اللہ سے مغفرت کی طلبگار ہوئے۔ میں اور آپ جب گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے نہیں، تو اللہ سے مانگیے، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں گے، آپ دیکھیے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے قربت پائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا نا۔ تو ضروری ہے جب کبھی نادانستہ یعنی جان کر گناہ نہیں کیا، یہ کیا ہوا، جان کے نہیں کیا انہوں نے لیکن نادانستہ ہو گیا، ایسے موقع پر فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرے نا۔ آپ بھی دعا کیا کیجیے رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کوئی بھی دعا جو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، آپ دیکھیے انہوں نے بھی مغفرت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی، مگر موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی نادم رہے، اور قیامت کے دن جب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کیجیے، لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت کیجیے، تو اپنی ندامت کا اظہار وہ کیسے کریں گے، انی قتلت نفسا لم اؤمر بقتلھا، میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، کس قدر ندامت ہے نا، کس قدر ندامت ہے، جان کے نہیں کیا، اس کے باوجود جب لوگ ان کے پاس جائیں گے جسے کہا جائے شفاعت کے لیے، تو اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے، اور خاص کر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا فغفر لی، اس میں بخشش کی درخواست کے ساتھ کیا ہے، پردہ ڈالنے کی درخواست کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ دیکھیے مغفر کہتے ہیں اس قوت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جنگ میں سر ڈانپ دینا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور اس واقعے پر پردہ بھی ڈال دیا، اور اگلے دن پیش آنے والے واقعے تک کسی کو خبر نہیں کہ قتل کس نے کیا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا کہ ایک مرد مومن کے مشورے پر آپ مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لی۔ آپ سوچیں نا، حکومت نے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنے کا پروگرام بنائے، تو وہاں پر جسے کہا جائے موسیٰ ہی کا ایک غمخوار بیٹھا تھا، اس نے کسی آدمی کے ذریعے سے ان تک اطلاع پہنچے، اور وہ مرد مومن جسے کہا جائے اس کے مشورے پر آپ کیا مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام یہ خبر سن کر جہاں موجود تھے وہیں سے باغ کھڑے ہوتے دعا کرتے ہیں، یہ کیا ہے، ربی نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ان ظالموں سے بچا لے، کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میری منزل کا کیا ہے، کہاں ہے، چلتے چلتے کئی دنوں کے بعد ایک علاقے میں پہنچے تو کچھ سکون ہوا۔ اللہ اکبر۔ نہ جان نہ پہچان نہ ٹھکانہ نہ ذریعہ معاش، کچھ بھی تو نہیں تھا نا، تھکے ماندے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، دیکھا کہ لوگ ایک کنویں سے پانی بھر رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن سائڈ پر دیکھا کہ جو لڑکیاں ہیں اپنی پیاسی بکریوں کو پانی سے روکے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، ان سے جا کر پوچھا کیا تم بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں، اور ہمارا والد بڑا بوڑھا ہے۔ تو اس نے ان کے لیے پانی پلا دیا، پھر پلٹ کر سائے کی طرف آ گئے اور دعا کرنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائی اس کا محتاج ہوں۔ بہترین دعا ہے ہر طرح کی خیر اور بھلائی کو اپنے رب سے مانگنے کے لیے، اور اس میں وہ سب کچھ آ گیا جس کا انسان محتاج ہو سکتا ہے، سائے کا محتاج ہے تو دھوپ کا بھی محتاج ہے، بیداری کا بھی محتاج ہے تو نیند کا بھی محتاج ہے، انسان ہر چیز کے لیے اللہ کا محتاج ہے نا۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اس میں زندگی کی تمام ضروریات مانگی جا سکتی ہیں۔ اتنا دیکھیے قرآن کا یہ معجزہ ہے نا، کم الفاظ میں بہترین دعا۔ بعض اوقات آپ کے پاس ٹائم نہیں ملتا
انسان اب اللہ تعالیٰ سے کون کون سی خیر کا سوال کرے، بس ایک جامع دعا پڑھ لیجئے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ وہی بات ہے نا، یہ دعائیں وہی پڑھیں گے جن کو یقین ہو کہ خیر اللہ کی طرف سے ملتی ہے، خیر کا سورس اللہ کی ذات ہے، تو پھر انسان در در کا بھکاری نہیں بنتا، صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جو حالات صحیح ہوں گے اللہ کے اذن سے، جو تکلیف آئے گی اللہ کے اذن سے، تو وہ ہر چیز کے لیے رب کی طرف نگاہیں لگاتا ہے نا۔ اب کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ تھوڑی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آتی ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیے لڑکیاں بڑی سمجھدار تھیں نا، تو انہوں نے جا کر اپنے والد شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر اس اجنبی مسافر کی قوت، اس کی طاقت، اس کی امانت اور دیانتداری کی تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان سچا ہوتا ہے نا، مخلص ہوتا ہے اور دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی خیر خواہی دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیے مسافر تھا، لیکن کیسے جو کہ بچیاں سمجھدار تھیں لڑکیاں، انہوں نے فوراً اس کی قوت، طاقت، اس کی امانت، اس کی دیانتداری کو جیسے کہا جان لیا نا۔ یعنی آپ شعیب علیہ السلام نے جب ان کی بکریوں کو پانی پلائے تو کوئی جیسے کہا جا بدلے میں کچھ مانگا نہیں، بلکہ خاموشی سے جا کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے نا، کوئی لالچ، کوئی گریڈینس نہیں تھا نا۔ اسی وجہ سے دیکھیے جب اللہ سے انسان خیر مانگتا ہے کوئی نیکی کر کے، تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ جسے کہا جائے اس دعا کو بھی سنتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی، جب آپ کسی کے کام آئیں، کسی کی مدد کریں اور اس کے بعد آپ اللہ سے ادر چاہیں، نہ کہ لوگ آپ کو جزاک اللہ کہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دعاؤں کو سنتا ہے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے آگے سے کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بہت ہی جو باحیا تھی وہ چلتی ہوئی آئی اور اس کے پاس آئی، اس نے کہا بے شک میرا والد تجھے بلا رہا تھا کہ تجھے اس کا بدلہ دے جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے، اس کے ساتھ چل پڑی، بچیوں کے باپ کو اپنا قصہ بیان کیا، تو اس نے کہا خوف نہ کر، تو ان ظالم لوگوں سے نجات پا گیا، تو ان ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے باپ کیسے کہہ رہے خوف نہ کر، تو خوف ایسی چیز ہے جو انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، انسان کی امیدوں کو پیچھے ڈال دیتی ہے نا۔ تو کیسے جیسے کہا جائے کہ بچی جو آ رہی ہے حیا کے ساتھ، شرم و حیا، جو کہ ایک ہماری بچیوں کے لیے رول ماڈل ہے نا، مراد ہے کہ بچیوں کے اندر جتنی زیادہ حیا ہوگی وہ اتنا زیادہ جسے کہا جائے اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی بن جائیں گی نا۔ آج ہماری بچوں کے اندر سے یہ ماڈسٹی، یہ حیا ختم ہو گئی ہے نا۔ اب دیکھیے کہ جتنا زیادہ کسی کے اندر حیا ہوتی ہے اس کو جسے کہا جائے بہت تہذیب والا بناتی ہے نا، وہ اپنی زبان کو بھی بہت بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ تو دیکھیے بچی جب حیا والی تھی تو دو بات کی نا کہ میرا والد تجھے بلا رہا ہے نا تاکہ بدلا دے جو تو نے ہمارے ساتھ کیا، اور کوئی ایکسٹرا بات نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو چل پڑے اور کہا کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، تم ان ظالم لوگوں سے بچ نکلے۔ تب اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں، اس شرط پر کہ تو 8 سال میری مزدوری کرے گا، پھر اگر تو 10 برس کر لے تو وہ تیری طرف سے احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو گھر اور تحفظ چاہیے تھا، فوراً کہنے لگے یہ بات میرے درمیان اور تیرے درمیان طے ہے، ان دونوں میں سے جو مدت میں پوری کر دوں گا تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسے رہائش اور گھر کا انتظام کر دیا۔ یاد رکھیے جو بھی اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین میں اپنی طے کردہ سال مکمل کر گئے اور دل میں گھر کی یاست آنے لگی، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور اللہ پر توکل کر کے مصر کی طرف چل پڑی۔ یہ جو اللہ پر توکل ہے نا، یہ انسان کو مضبوط بناتا ہے، اس کے اندر ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا کہ راستہ بھول گئے۔ ایک جگہ انہیں آگ دکھائی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ادھر ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے راستے کی اس سے کوئی خبر لے کر آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ تاکہ تم تاپ لو۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو وہ ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک دے۔ تو جب اس نے اسے دیکھا کہ حرکت کرے جیسے وہ ایک سانپ ہے تو پیر پھیر کر چل دیا اور پیچھے نہیں مڑا۔ اے موسیٰ آگے آ اور خوف نہ کر، یقیناً تو امن والوں میں سے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر، وہ کسی عیب کے بغیر سفید یعنی چمکدار نکلے گا، اور
خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی جانب میں لا لیں۔ یہ دونوں تیرے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف دو دلیلیں ہیں، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے لینے تو گئے تھے آگ، لیکن آگ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کر دیا، اور نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ عصا اور ید بیضا ایسا معجزے کے طور پر دے دیا، اور کلمہ حق کہنے کا ان کو حکم دیا۔ آپ دیکھیے کہ جس نے اللہ کی زمین میں اللہ کے بندوں پر تنگ کر رکھی تھی، یعنی فرعون، اور جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہ تھا، اس کے سامنے کیسے کلمہ حق کہنے کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھیے، اور اس کام کے لیے کیسے جسے کہتے ہیں مطلب اپنی مدد کے لیے اپنے بھائی کی جسے کہا جائے درخواست کی کہ وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیں کہ میری تصدیق کرے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے چٹلا دیں گے۔ کہا اللہ تعالیٰ نہیں کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو ضرور مضبوط کرتے ہیں، اور تم دونوں کو غالب کریں گے۔ اصل بات یہ کہ اللہ ہی غالب ہے نا، میں اور آپ کیا کریں، میں اور آپ بھی، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے مددگار مانگا، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اس رمضان کی گھڑیوں میں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے کاموں میں ہمارے گھر والوں کو مددگار بنا دے، اللہم آمین۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں پہنچ کر بھائی کو ساتھ لے کر دعوت کا کام شروع کر دیتے، فرعون کے دربار میں پہنچے، اپنا تعارف کروایا، پھر اپنی رب کا پیغام ان کے سامنے رکھا، مگر انہوں نے کیا کیا، تکبر میں انہیں چٹلا دیا، نہیں مانا۔ فرعون نہ مانا، نہ ماننا تھا، نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا اور فرعون کو پورے لو لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ اصل بات ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، تو میں اور آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور رہے گا وہی جو اللہ کا نام لے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ قصہ جو ہے اس کے 3 نمایاں کیریکٹر ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو قصے ہیں نا، اس میں بہت سی بصیرتیں ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں نا، تو کچھ انشاءاللہ جو میں اور آپ اپنے فائدے کے لیے لے سکتے ہیں اس پورے قصے سے آپ کے لیے رکھتی ہوں۔ وہ کیا ہے، نمبر 1، اگر انسان مصائب و علام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں، یہ کی پوائنٹ ہے۔ میں اور آپ آج اگر مصائب اور علام پر صبر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ دیکھیے گا اس کا بیسٹ رزلٹ آئے گا۔ پھر یہ کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات ضرور آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ اصل بات ہے توکل، بھروسہ کس پہ ہو، اللہ تعالیٰ پر ہو۔ پھر یہ کہ جس کا معاملہ حق کے ساتھ محبت تک پہنچ جاتا ہے، بہت یعنی ایک قرب کا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ ہو کر رہ جاتی ہے نا۔ تو بات ساری کیا ہے، جتنا آپ حق کے پیروکار ہوں گے، جتنا اس سے محبت کریں گے، باطل کو کوئی بھی طاقت نہیں رہے گی۔ باطل تو مٹ کر رہتا، دیکھیے فرعون کیسے مٹ کر رہ گیا نا، اور حق کیسے غالب آیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے فتح نصیب کی۔ پھر یہ دیکھیں اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کی حمایتی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اب جو فرعون کے دربار میں جو وہ شخص تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، کیسے مدد کی، اللہ کے اذن سے کیسے اس کا حمایتی بن گیا نا۔ تو میں اور آپ اگر حق کا پرچم لے کر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وقت آئے گا کہ آپ کے گھر والے آپ کی حمایتی بن جائیں گے، لیکن آپ حق پہ آ کے ڈاماڈول نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے، وہ ایمان کی خاطر سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے جس کے بغیر زندگی نہیں ہے، اور ایمان ہے تو زندگی ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان جسے کہتا ہے اس کی خاطر جم جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اور آپ دیکھیے فرعون کیسے ختم ہو گیا۔ پھر یہ کہ اللہ کی عادت یہ کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ انہی کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ کیسے بنی اسرائیل کو ذلیل سمجھا جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کا وارث بنایا، لیکن ان کا حال دیکھ لیجئے۔ پھر یہ کہ جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کرے، اللہ اس سے قبول حق کی استطاعت چھین لیتا ہے۔ اور فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ یہی ہوا نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے حق کی قبولیت جسے کہا جائے ان کے اندر سے چھین لی۔ اللہ نہ کرے میں اور آپ بار بار حق کے آگے ڈینائی کرنے والے بنے۔
پھر یہ کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہوتی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ خود ہی حق سے روگردانی شروع کر دیتا ہے، اور بنی اسرائیل نے یہی تو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حق کی اتباع میں کامیابی دی تو پھر وہ دیکھیے حق کے آگے کیسے روگردانی کرنے لگے نا، کیسے بتوں کو پوچھنے لگے، تو انہوں نے تو یہی کیا۔ پھر ایک بہت بڑی دلالت یہ تھی کہ انسان حق کی اتباع کے بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع شروع کر دے۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، یوم سبت میں شکار کی منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیسے ہیلے بہانے سے اس کو حلال کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی دلالت ہے، انسان حق کی اتباع میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دے۔ ایسا ہی مزاج آج اپنی قوم کا نظر نہیں آتا کہ ہم کہنے کو تو حق کی اتباع کریں، لیکن کیا کچھ دین میں ملاوٹ کر کے اپنی خواہشات کو اندر ڈالتے ہوئے، جسے کہا جائے کس انداز سے بدعت کو پروموٹ کر رہے ہیں نا۔ انہوں نے بھی تو یہی کیا، یوم سبت کے دن ان کو منع تھا شکار، لیکن اس کے باوجود ہیلا بازی کے ذریعے سے حلال کر لیا۔ پھر یہ کہ کوئی حق کو قبول کرے نہ کرے، دائی کا فرض یہ کہ فریضہ دعوت ادا کرتے رہے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ ظالم حکمران قوم کی بد عملیوں کے نتیجے میں اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ آج اگر ہمارے گھر، ہمارے ملکوں میں ظالم حکمران ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ قوم بہت زیادہ بد عمل ہے، عمل نہیں کرتی۔ اسی طرح اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سنتوں پر عمل کی توفیق دے کہ میں اور آپ بھی جتنا زیادہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے جو بھی اللہ کی آیات کے ذریعے سے پیغام دے سکتے ہیں دے لیں۔ اصل کام ہے ہدایت دینا اللہ کی، لیکن چونکہ انبیاء کی یہ سنت ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے، انہیں غلامی سے نجات دینے کے لیے اللہ کے پیغام کو آگے دیتے، تو یہ اللہ کے انبیاء کی سنت ہے۔ پھر آگے دیکھے بتا دیا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب نے اللہ کے نبی کی بہت خدمت کی، اپنی جان پر کھیل کر آپ کا تحفظ کیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ایمان لیا، لیکن جب وہ بغیر ایمان لائے فوت ہو گئے تو اللہ کے نبی کو بہت دکھ ہوا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہم اہدنا وسددنا وصل سقیمت قلوبنا۔ کیا بات پتہ چلی، ہدایت خالص اللہ کی عطا ہے، اور اللہ اسے عطا کرتا ہے جو اس کی طلب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری نسلوں میں ہدایت کی طلب لگا دے۔ اب آگے دیکھیے کہ فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ ہے جس کا نام قارون تھا۔ خاندانی اعتبار سے یہ موسیٰ علیہ السلام کا خرابردار تھا۔ اکثر علماء نے اسے آگ کا جتزاد بھائی قرار دیا ہے نا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنی زینت میں نکلا۔ ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، اے کاش ہمارے لیے اس جیسا ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی نصیب والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تھا، افسوس تم پر، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ کہہ رہے تھے افسوس، اب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا تو وہ ضرور ہمیں دھسا دیتا۔ افسوس، ایسا معلوم ہوتا ہے حقیقت یہ کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ اب دیکھیے کہ اپنے وقت کا بہترین سرمایہ دار تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کچھ خزانے نہیں دیے تھے۔ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ دولت کی بہتات نے اسے اس قدر مغرور بنا دیا تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مال و دولت پر مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، نہ کسی پر ظلم کرو، نہ ہی روپیہ پیسہ ناجائز مصارف میں خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری جو نصیحت ہے نا اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا، اور اس نے وہی جواب دیا کہ جسے کہا جائے جو ایک طرح سے مغرور قسم کے سرمایہ دار کیا دیا کرتے ہیں نا، اس نے کہا مجھے تو یہ مال میری دانش کے زور پر ملا ہے۔ کیسے کہتا ہے نا کہ اللہ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، یہ سب کچھ تو مجھے صرف اس علم کی وجہ سے دیا گیا جو میرے پاس ہے۔
آپ دیکھیے یہ اس طرح کی بات ہے جیسے آج کل کے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری تمام تر ترقی ہماری علوم کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ عقل، یہ ذہانت، یہ مہارت کون عطا کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیسے کہتا ہے نا کہ مجھے تو یہ جسے کہا جائے اپنے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، اسے معلوم تھا کہ میں اس قابل ہوں، اگر میں اس کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہوتا تو وہ مجھے یہ مال کیوں دیتا، یہ علم کیوں دیتا۔ اب دیکھیے کہ آج بھی کتنے لوگ ہیں نا جو اپنی جو بھی دنیاوی ترقی ہے یا کسی بھی بڑی پوسٹ پر پہنچتے ہیں تو وہ اس چیز کو اپنی طرف ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی قابلیت کی وجہ سے۔ اسی لیے دیکھیے کہ قارون کا واقعہ ذکر فرما کر اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے دنیا کے مال و اسباب پر فخر و غرور کرنے سے روکا گیا، لیکن یہ لوگ قارون کی طرح فخر و غرور میں آگے بڑھتے گئے۔ جس طرح قارون بول چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو تباہ کر چکا ہے جو جسمانی قوت، مال و دولت کے لحاظ سے اس سے کہیں بڑھ کر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مجرموں کو گرفت کرتا ہے تو پھر ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیا کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے باخبر ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے نا، معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کیا کہتے تھے، تمام کی تمام بادشاہی اسی کے لیے اور وہی ہے سب تعریفوں کے لائق اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو چیز تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نفع نہیں دے سکتا۔ تو کیا بات پتہ چلی، کسی انسان کو دنیا کا مال صرف اس کی لیاقت سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ملتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نافرمان طاقتور مالداروں کو ہلاک کیا، ہلاک کرتے وقت اللہ تعالیٰ مجرم کے جرائم کے بارے میں سوال نہیں کرتے بلکہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی جو بھی چیز ملے اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں، آمین۔ اب دیکھیے جو ہوپے دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے جب قارون کی شان و شوکت دیکھتے تھے تو کیسے ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا نا، اور وہ اس جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے، لیکن اللہ نے دیکھے اس قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، اور کیسے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ نے ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ اس وقت احساس ہوا کہ جو ان کو ملا ہے وہ کتنا اچھا ہے نا۔ تو بعض اوقات دنیا میں کسی کے پاس ظاہری رونق انسان کو بہت متاثر کرتی ہے نا، ایسے موقع پر انسان وہی جسے کہا جائے ظاہری رونق اپنے لیے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس ظاہری رونق کے پیچھے کیا کچھ ٹرائلز ہیں، کیا کچھ شر ہے نا۔ اب دیکھیے کیسے اسی خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ تو کبھی بھی دنیا کی ظاہری رونق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اس انداز میں نہ مانگے کہ وہ بعد میں آپ کے لیے شر کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کیجیے جو آپ کے پاس ہے وہی اچھا ہے، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کے لیے یہی پسند کیا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اور اگر کبھی کسی کی ظاہری رونق بہت پسند آ جائے تو پھر اللہ سے اس کے فضل کا سوال کر لیجیے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو دینے پر قادر ہے۔ اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اب دیکھیے قارون کے واقعے کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسی نصیحت ہمیں کی ہے جو ہر مسلمان کو اپنے لیے پلے باندھ لینا چاہیے، اور وہ کیا ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ آج بڑے بننے کی بیماری کتنی عام ہو گئی ہے، عام عوام کے اندر بھی اور خواص کے اندر بھی نا۔ تو جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں یہ آیت ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے بہتر ہے، یعنی جو پرہیزگار ہیں، اور اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہی لوگ جسے کہا جائے اللہ کے نزدیک بھی عزت والے، اور گھر آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے نا۔ تو اس آیت کے اندر بتا دیا گیا قرآن میں، یعنی اس آیت کے اندر بتایا آخرت کی عظمت کو نا، کہ آخرت کا گھر جس
جس کا ذکر تم مسلسل سنتے ہو، ہم ان لوگوں کے لیے بناتے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، جو زمین میں سرکشی فساد نہیں کرتے۔ دنیا تو آپ دیکھیں مسلسل ایک کے بعد ایک تکبر کرنے والے، سرکشی کرنے والے، فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آخرت کل متقیوں کے لیے نا۔ اسی لیے دیکھیے ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی نے ایک خطبہ دینے کے لیے ہم میں کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ عاجزی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنے والا بنا دے، حتیٰ کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے یا کوئی شخص کسی پر سرکشی نہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت رکھتا ہے، تکبر تو حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ تو اچھا انجام جو ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ہر قسم کے کبر سے، فساد سے بچ کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر دے دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اب دیکھیں کہ اس سورت کی آخری آیت میں بتا دیا کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ تو فرعون جیسے بادشاہ، قارون جیسے سرمایہ دار کا کیسے عبرتناک انجام اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو فنا ہے نا، یعنی تمام جتنے بھی جاندار ہیں فانی ہے، زائل ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو فنا اور زوال سے بالا تر ہے، وہی اول و آخر ہے، ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد رہے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتے تھے تو جنگل میں کسی کھنڈر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور دردناک آواز سے کہتے کہ اس کے بانی کہاں ہیں، پھر خود جواب میں یہی آیت پڑھتے کہ حکم و ملک اور ملکیت صرف اسی کی ہے، مالک و تصرف بھی وہی ہے، اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا، روز جزا سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، وہ سب کو ان کے نیکیوں اور بدیوں کا بدلہ دے گا اور نیک کو نیک بدلہ اور برے کو برا سزا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی جو فانی کی زندگی ہے اس کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کے نقصان کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ انشاءاللہ سورہ العنکبوت کی طرف چلیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، مکے کے درمیانی حصے میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، جس میں ایک طرف تو مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا تذکرہ ہے اور دوسری طرف مسلمانوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جو ایمان تو لا چکے تھے مگر ایمان کے تحفظ کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، تو انہیں احساس دلانے کے لیے یہ صورت نازل ہو گئی اور بتا دیا گیا کہ آزمائش جو ہے وہ ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہے، یعنی جہاں ایمان ہوگا آزمائش تو آئے گی نا۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوں گے، حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جاننے کا جنہوں نے سچ کہا اور ان لوگوں کو ہر صورت میں جاننے کا جو جھوٹے ہیں۔ کیا بات پتہ چلی کہ یہ گمان کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا صحیح نہیں ہے، بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے سے جانچا پرکھا جائے گا تاکہ کھرے کوٹے کا، سچے اور جھوٹے کا، مومن اور منافق کا پتہ چل جائے۔ اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح اور نیک لوگوں کا، پھر ان سے کم درجے والے، پھر ان سے کم درجے والے۔ انسان کا امتحان اس کے دین کے اندازے پر ہوتا ہے، اگر وہ اپنے دین میں سخت ہے تو مصیبتیں بھی سخت نازل ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ سوچ لیجئے اگر آپ کی آزمائش بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دین میں سخت ہیں، آپ اپنے دین میں اسٹرانگ ہیں، تو جب کبھی پریشانی آئے، جب کبھی آپ کے بعد ایک کے بعد ایک مصیبت آئے، تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں، ایسے موقع پر فوراً آپ یہ سوچیں کہ آپ کے جیسے انبیاء پہ آزمائش آئی اسی طرح اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش آتی رہے گی، اور آپ کی آزمائش آپ کے دین کے مطابق ہوگی تو آپ کو خود سے سکون آ جائے گا اور یہ چیز آپ کو پرسکون کر دے گی اور آپ کو
اللہ کی اطاعت میں سر بلند کر دے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ مکے کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایمان لا چکی تھی نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قبائلی سسٹم میں والدین اور خاندان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے۔ مشرکین اپنی اولادوں کو کہتے تھے قرآن مجید نے والدین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، لہٰذا جب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں اسلام کو چھوڑ دو تو قرآن کی روح سے تمہیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، اسی لیے قرآن نے بتا دیا اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی۔ اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کہتے تھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے نا۔ اب دیکھیے کہ متعدد احادیث میں والدین کے بارے میں کتنی کچھ تاکید کی گئی ہے نا، کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی قرار دیا گیا ہے نا۔ تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی یعنی والدین کوئی ایسا کام کہیں گے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، تو پھر آپ والدین تو کیا کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ایسے موقع پر صرف اللہ کی اطاعت کی جائے گی، کیونکہ حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ اطاعت صرف اس کام میں جائز ہے، اس کام میں ہے جو جائز ہو، یعنی جو جائز کام ہے تو اس میں ماں باپ کی اطاعت کی جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنی زیر کفارت مسلمانوں سے کہتے کہ تم اسلام چھوڑ دو، اگر اس پر کچھ گناہ ہوگا تو ہم اٹھا لیں گے۔ تو اس کہا گیا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے کہ تم ہمارے راستے پر چلو، لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ہر کسی ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ کفار کیسے جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی اور کوئی بوجھ اٹھانے والا جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت داری کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین۔ اب آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب کی صورتیں نا مشرکین مکہ کو تنبیہ کرنے کے بعد سابقہ اقوام کے قصے بیان کے کہ جب ان کے پاس انبیاء آئے تو انہیں توحید کی دعوت دی، اور جواب میں انہوں نے بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کیا جس طرح آج مکہ کے سرداروں نے اللہ کی نبی کی دعوت کے خلاف رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں نکلا۔ تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ جب لوگ نہیں مانتے تو پھر اللہ کے عذاب کی ایسی ہی صورت پیدا ہوتی ہے زمین میں۔ پھر دیکھے کہ مشرکین اسلام کے خلاف کئی قسم کی باتیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے خلاف ہمارے دلائل بہت اسٹرانگ ہیں، حالانکہ وہ نہ علم کی بنیاد پر پورے اترتے تھے اور نہ عقل کی بنیاد پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھے مکڑی کی مثال جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کی مثال بیان کر دی؟ کمثل عنکبوت، جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں میں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے، یقیناً اللہ جانتا جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے معبودوں کی مثال کیسے مکڑی کا گھر سے تشبیہ دی ہے نا، یعنی جس طرح مکڑی کا جالا گھر نہایت ہی کمزور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے ادنا سے اشارے سے نیست و نابود ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود، دوسروں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ بھی کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ اسی لیے دیکھیے کہ غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کی جالی کی طرح ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ قومیں نہیں بچ سکیں۔ تو جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو مددگار بناتے ہیں، مشکل کشا بناتے ہیں، تو وہ دراصل اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے مکڑی کے گھر کو کبھی دیکھو تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ گھر نہ سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے بچاتا ہے، نہ بارش سے، نہ آندھی سے، نہ کسی طرح کے حملے سے بچاتا ہے نا۔ اللہ اکبر، ایک ہی ذرا سا ہاتھ آپ اشارے سے ہلکا سا ٹچ کریں اور کیسے نیست و نابود ہو جاتا ہے نا۔
تو اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے کو حاجت روا مشکل کشا ماننا دراصل بے فائدہ، یہ کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ اللہ کے سوا تمام سارے بیکار ہیں، اور اگر وہ کوئی مدد کر سکتے تو پھر اس انداز سے جو پچھلی قومیں تباہ ہو گئیں ان کو بچا لیتے نا، تو دیکھیے تو کوئی بھی نہیں بچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچنے والا بنا دے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ پھر دیکھیے نماز مومن کے اعتقادی اور اخلاقی تربیت کا ایک کورس ہے، اور مومن کے لیے اتنا اہم ہے کہ اسے ایک دن میں 5 مرتبہ اسے دہرانے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کرو جو کتاب میں تیری طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم کر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور یہ بات واقعی ایکسپیرینس سے ثابت ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والا اخلاقی اعتبار سے دوسرے لوگوں سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ بات جو بتائی جا رہی ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے نا، جب آپ پورے ارکان کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ جب نماز پڑھتی نا، اس کی تمام شروط کے ساتھ، اور مسلسل اس میں آپ الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اسپیشلی آپ سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، پھر آپ مسلسل اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے رب اغفر لی، اس کے ذریعے سے اللہ سے بخشش کی درخواست کرتے ہیں، اور اس پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، تو یقیناً پھر ایسی نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روک دے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کا یہ عمل اسے اس کام سے روک دے گا جو تو کہہ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ نمازی ہونے کے باوجود وہ بے حیائی اور برائی کے کام کرتے ہیں نا، تو وجہ کیا ہے کہ وہ نماز کو ارکان کے ساتھ، اس کی شروط کے ساتھ، اس کے جو ایک وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے نا، اور جب وہ ایسی نماز نہیں پڑھتے تو پھر وہ چیز ان کو فحشا اور منکر سے نہیں روکتے نا۔ تو ضروری ہے کہ جب تک آپ مکمل صحیح انداز سے نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، وہ نماز آپ کے لیے شفا کا باعث نہیں بنے گی۔ اور پھر بتا دیا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یعنی اپنے رب کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو۔ اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں جب بندہ نماز بھی ادھر سے ادھر جسے کہا جائے اپنا رخ کرتا ہے اور اس کو یاد نہیں کرتا، تو یہ کتنا ظلم ہے نا۔ تو الحمدللہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، یاد رکھیے کہ تمام تر عبادتوں کی جو روح ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ ہی سے انسان غافل ہو تو انسان عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ تمام عبادات اسی صورت میں حسن انجام دی جا سکتی ہیں کہ اس عبادت کے دوران اللہ کی یاد سے انسان غافل نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ اللہ کو یاد کرنا، زبان سے اللہ اللہ کہنا، اور دل میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا بذات خود بڑا نیکی کا کام ہے۔ چوتھا یہ کہ اگر بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا بندے کو یاد کرنا بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ اسے بھی جانتا ہے جو اس کے ذکر سے، جسے کہا جائے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، اور اسے بھی جو اس کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ پھر ہر ایک سے اس کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ سلوک کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا، خوب خوب ہمیں اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اسی لیے دیکھیں آخر میں بتا دیا گیا کہ کافر سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے نہیں ہیں، تو پھر جب ہم ان کا انکار کرتے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ اور آخر میں ہجرت کرنے والوں کو مکان اور رزق کی خوشخبری دے دی گئی۔ جو لوگ ہجرت کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے مگر دل ان کے ڈگمگا رہے تھے کہ معلوم نہیں وہاں جائیں گے تو کن حالات سے سامنا پیش آئے گا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی۔ کیا یعنی تم اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیاری کرو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، آپ سے وہ وسیع جگہ کا وعدہ
وعدہ کرتا ہے باقی رہی موت تو وہ تو آنی ہے نا، اس لیے موت کی پرواہ نہ کرو، زندگی بچانے کے بجائے اصل چیز ہے ایمان، ایمان بچانے کی فکر کرو اور اس کے بدلے جنت کا وعدہ ہے۔ اور دوسری بات ہے رزق کی، تو دیکھو جانور بھی تو اپنا رزق اٹھا کر تو نہیں پھرتے، پھر کون ہے جو انہیں ہر روز تازہ رزق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ جو اللہ انہیں رزق دیتا ہے وہ تمہیں کیا رزق نہیں دے سکتا؟ آپ دیکھیے کہ رزق جو ہے وہ کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اللہ کا تقسیم کیا ہوا رزق عام ہے، اور ہر جگہ جو جہاں ہو اسے وہیں پہنچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جب ہجرت کر کے مسلمان مکہ سے مدینہ گئے تو مہاجرین کے رزق میں ہجرت کے بعد اللہ نے وہ برکتیں دی کہ یہ دنیا کے کناروں کے مالک بن گئے اور بادشاہ بن گئے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانوروں تک کو روزی پہنچاتا ہے تو پھر وہ اپنے فرما برداروں کو کیوں نہ پہنچائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے، اور وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں سواری کو باندھوں اور توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ پھر توکل کرو۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ جب اللہ پر رزق کے معاملے میں توکل کرتے ہیں نا کہ روزی دینے والا وہ ہے، سب کچھ سننے اور جاننے والا وہ ہے، تو پھر میں اور آپ معاش کے لیے، جسے کہا جائے معاش کی خاطر، ایسی جگہوں پر جسے کہا جائے جہاں بظاہر تو بہت رزق ہے لیکن بات یہ کہ وہاں پہ ایمان بچانا مشکل ہے، تو پھر ایسے موقع پر ایسے جسے کہا جائے رزق کا کیا فائدہ ہے کہ جہاں آپ کا ایمان چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے قادر ایسی جگہوں پر جہاں میں اور آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں، اپنے ایمان کی جس حفاظت کر سکیں، ہمیں ایسی جگہ تک پوچھ کر کے جانا ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دے اور ہمیں اپنے رب پر توکل کرنے والا بنا دے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیں۔ چلیے مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے لیے دعا کر لی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے کہ جو بھی ہم سیکھیں سکھائیں پڑھیں پڑھائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہمارے لیے کاموں کو آسان کر دے اور اپنی رحمت سے قبول کر کے عمل کی توفیق عطا کر دے۔ چلیے انشاءاللہ آپ میں سے کوئی اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتے ہیں 20 جز کے حوالے سے؟ بہت کچھ لیسن آلویز ملتے ہیں، ریمائنڈر ملتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے۔ جی سسٹر فریدہ پلیز انشاءاللہ مائک لے لیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے صرف آپ لوگوں سب سے یہ دعا کیا مانگنا ہے کہ پلیز وہ مسجد الاقصی میں بہت خون خرابی ہو رہی ہے، مطلب یہ کہ وہ اٹیکنگ یہ اسرائیلیز جو ہے جا کے بم پھینک رہے گیس کے، اور یہ وہ پلیز ان کو انکلوڈ کریں اپنی دعاؤں میں، پلیز انکلوڈ کریں ان کو اپنی دعاؤں میں۔
جی انشاءاللہ سسٹر فریدہ، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں بھی جس جگہ پہ بھی کسی بھی حوالے سے مصیبت کا شکار ہیں یا کسی بھی حوالے سے ان پر کوئی بھی اس طرح کے لوگ ظلم کریں، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت کرے اور اللہ ہی ہم سب کے لیے کافی ہو جائے۔ لاسٹ میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دیکھیے کوئی بھی انسان جب تکلیف میں ہو تو مومن کا آئینہ ہے نا، اگر اس کے کسی جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو پورے جسم میں، یعنی کسی اعضا میں تکلیف ہے تو اس اعضا کی تکلیف کو پورے جسم میں محسوس کرتا ہے۔ سیم اسی طرح اگر اپنے کسی بھائی کو تکلیف ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ، تو ایک مومن کو تکلیف ہونی چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی جس لحاظ سے بھی جہاں پہ مصیبت میں ہے، کسی بھی ناگہانی آفت میں کسی کے ظلم کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ بس ان سب ہم سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہم اکفینی بما شئتم، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بس ساری جتنی بھی چالیں لوگ مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں ان کے لیے اللہ ہم سب کے لیے کافی ہو جائے۔ بارک اللہ فیک۔ سسٹر نبیلہ پلیز اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سسٹر وحیدہ کی بات سے متفق ہوں کہ واقعی ہم آج کل مسلمانوں پہ ایک آزمائش کا دور ہی گزر رہا ہے، جی جی اور وہ سورۃ العنکبوت کی بات کہ جس کی جتنی زیادہ دین میں جتنی ہوگی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی۔ جی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے بالکل آپ بالکل۔ اور ایک اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے کی میں تھوڑی سی کروں گی کہ جب کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس نے کوئی زندگی میں غلط کام کیا ہے یا اس کے کچھ ایسے ہیں، تو ہم اس کے لیے یہ چیز اور مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو ہمارا ایز اے مطلب معاشرے میں ہوتے ہوئے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے سپورٹ کریں کہ یہ بات بالکل واقعی صحیح ہے کہ جس کا دین جتنا پختہ ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لیتے ہیں کہ کیا اس مشکل وقت میں بھی آپ مجھے یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، کیا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ اس سے بھی کچھ زیادہ خراب ہو سکتا تھا، غلط ہو سکتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ اسٹل آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس چیز کی ساتھ دی ہے کہ ہم آپ سے دعا کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے آزمائش پہ پورا کرنے کی۔ آمین آمین۔ بارک اللہ سسٹر نبیلہ، واقعی یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ آپ اس وقت مطلب اس چیز کو محسوس کرتے ہیں جب آپ کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہوتی ہے نا۔ تو جب آپ کو دین کی سمجھ ہے تو اگر کسی بھی بین الاقوامی سطح پر یا انڈیویجول بیس پر کسی پہ بھی کوئی ٹرائل آتا ہے تو ایسے موقع پر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایمان میں اتنا زیادہ آپ کو حدیث کے ذریعے سے یا اللہ کی جو باتیں ہیں، جو ایکسپلینیشن ہے آگے جسے کہا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کی شکل میں، تو اس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ واقعی یہ الحمدللہ کہ ان کا ایمان اس قابل ہے، تبھی تو اللہ آزما رہا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس سے جتنی اس میں طاقت ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں آزمائے گا۔ تو بس اس ایسے موقع پر یہ اگر ذہن میں بات رہے، ایک تو ایمان کی پختگی، انسان یہ سوچے کہ اور اپنے آپ کو سوچے کہ کیا میں ایمان میں کہاں پر ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس بات کو سوچے کہ جو دنیا کی یہ جو بہت زیادہ لذتیں ہیں نا جس میں میں اور آپ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ کل آخرت کی کرواہٹ ہے، اور جو دنیا کی جو کرواہٹ ہے جو مجھے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، بہت ساری تقدیر کے فیصلے مجھے اور آپ کو پسند ہی نہیں آتے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں بہت اچھے سے دین کا کام ہو، لیکن اللہ آپ کو مختلف ٹرائل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر پرسکون ہو، ہم دین کا کام بھی خوشی خوشی سے کریں، ٹھنڈے ٹھنڈے اچھے سے کریں، آگے پیچھے کوئی مصیبت نہ آئے، نہ ہی مجھ پر نہ ہی بین الاقوامی سطح پر۔ تو یہ دنیا مصائب کا گھر ہے، انڈیویجول بیسس پہ بھی اور گلوبل سطح پر بھی آئیں گے۔ ایسے موقع پر میں اور آپ کیا کریں، جو دنیا کی کڑواہٹ ہے جو مجھے آپ کو پسند نہیں آ رہا، یہ اس پر اگر آپ نے صبر کر لیا نا تو یہ آخرت کی جسے کہا جائے لذت بن جائے گی۔ اور اگر اس دنیا کی جو لذتیں ہیں نا اور اس میں رہ کر آپ بس امتحان سے کوئی گزرے نہیں، تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ امتحان سے گزرتے ہی نہیں ہیں، اس مصیبت سے گزرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کھرے اور کھوٹے کا فرق کیسے پتا چلے گا کہ کون
کون واقعی جسے کہا جائے کھڑا ہے اللہ کے راستے میں اسٹیڈ فاسٹ ہے اور کون جو ہے نہیں ہے نا. تو بس انشاءاللہ یہ رکھیے کہ جو ان کے پاس ابھی یہ کرواہٹ لگ رہی ہے ہمیں کل ان کے اللہ سے امید ہے اور گمان ہے کہ انشاءاللہ کل ان کے لیے آخرت میں لذت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ آسان کرے. جزاک اللہ خیر. سسٹر وحیدہ پلیز انشاءاللہ آپ لے لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہمارے لیے وہی ہے نا، جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں تو اتنا ہی ہم اس میں ہوتے جا رہے ہیں. ایک دو چیزیں تو بہت زیادہ اس پہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا. استقامت اس میں اتنی زیادہ نا ہے اس سب چیزوں میں کہ اگر استقامت کے ساتھ ہم ہیں تو ہم استقامت کے ساتھ ہی ہر کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اگر ڈاواں ڈول رہیں گے کبھی دنیا کبھی آخرت، کبھی دنیا کا نہ ناراض ہو جائے دنیا کا، وہ نہ دنیا کے رہیں گے تو نہ آخرت کے، دونوں طرف ہی ہم ڈولتے پھریں گے. بالکل دونوں مثالیں یہاں پہ دے دی ہیں قارون کی اس بارے میں آئی ہیں اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن اس کو وہ ہو گئے استقامت نہیں اختیار کی انہوں نے اور ظاہری چیزوں کی خواہشات میں پڑ گئے تو کیا حال ہوا ان کو پھر. تو یہ ہمارے لیے اتنی زیادہ نا بھی جو سسٹر فریدہ نے کہا ہے ان کا تو وہ ایمان کے ساتھ تو آزمائش ہے. اگر ہم آزمائش میں کامیاب ہوں گے تو آگے نکلیں گے. یہی جو ہمارے اوپر دوسرے لوگوں کا، منافقوں کا، کافروں کا غلبہ آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے گزارے اس کے لیے بھی بتا دی گئی ہیں، دعائیں بھی بتا دی گئی ہیں اور حل بھی کہ آزمائش میں بھی اللہ ڈالتا ہے. تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کون باقی کھرے کھوٹے رہ گئے، کھرے کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور کھوٹے کو علیحدہ کر دیتے ہیں. مکری کا جالا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی مثال تو پھر بھی ہم دنیا میں اتنا دل گئے ہوئے ہیں کہ اپنی خواہشات کی خاطر رشک، حسد، چغلی، یہ وہ آج کی چیزیں بہت زیادہ عمل کی ہیں ہمارے لیے. کہ دوسرا حیا والی لڑکی کا تو مجھے اتنا اچھی لگی نا، جب بھی میں پڑھتی ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ والا، تو دیکھے ان کو حیا والی بچی کتنی اچھی لگی کہ وہ حیا سے آئی، پورے کپڑوں میں آئی. اور یہی لڑکی کا ایک حسن اور وہ مطلب کہ ایک زیور ہوتا ہے جسے کہتے ہیں لڑکی کا حیا، کہ وہ پورے کپڑے میں ہو وہ. تو آج وہ بھی ہمارا چلا گیا. کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں ہم اس پہ پورے اترتے تو یہ مسلمانوں پہ پھر وہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح مسلمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرح، ہماری نمازیں کیسی ہیں. دیکھیں آج نماز کا بھی کتنا آیا ہے کہ نماز جو ہے وہ اگر تو ہم اپنے دل سے پڑھتے ہیں، کئی طرح کی ہے، چلو جی پڑھ لو، ایک فرض پورا کیا ہے یہ، لیکن دنیا داری پھر بیچ میں آ جاتی ہے. تو بس وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو بڑا، جب میں سن کے ہٹتی ہوں نا کتنی دیر میرا ذہن جو ہے نا بھاری رہتا ہے. الحمدللہ سوچتی رہتی ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کیا غلطی ہے ہم میں. بہت اللہ زیادہ. تعالیٰ وہ غلطیاں ہماری دور آمین فرما اور آمین ہمیں استقامت دے، ہمیں آمین کسی آزمائش میں نہ ڈال، ہمیں ایمان کے ساتھ آمین. رکھنا. جو بھی آئے اللہ تعالیٰ کہ نہیں ہم دوسروں کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں ان کے یہ کتنی شان ہوتا. جیسے ارون کا وہ پڑھا تھا نا ان کا قصہ کہ وہ جا رہے تھے، لوگ کہتے آئے کتنا خوش قسمت ہے، گھوڑے پہ جا رہا ہے، اتنا اچھا لباس، لیکن جب اس کا اینڈ ہوا تو کیا ہوا. اس لیے یہ ساری چیزیں سوچ کے انسان تازہ ہوتا رہتا ہے. جب آپ ماشاءاللہ 1 گھنٹے میں بتاتی ہیں نا، جی تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت بھی رکھے اور آمین اپنے نیک بندوں میں شامل رکھے اور آمین اس کے آمین. ساتھ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آج آپ کو پتہ چھٹی بھی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دیوی توفیق سے سارے کام انجام پاتے ہیں اور اس کی دیوی توفیق سے وہ بہنیں بیچاری جو چھٹی کے دن بھی آئیں، آج بھی چھٹی ہے، منڈے بھی چھٹی ہے، بس وہی لوگ آ سکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا. تو ہمارا تو کام یہ کہ اگر 1 گھنٹے میں بھی ہمیں کچھ ریمائنڈر مل جاتا ہے اور ہمارا کچھ دیر کے لیے بھی ہماری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے تو اس سے
سے بڑھ کر تو کوئی سودا ہو نہیں سکتا نا. بس اللہ تعالیٰ عمل والا بنا دے انشاءاللہ العظیم. انشاءاللہ آج کی آیت تدبر کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. یہ آیت تدبر ہے من جاء بالحسنہ، جو کوئی نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے بھی برائی کی تو انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو وہ عمل کرتے تھے. تو اصل بات جیسے ابھی ہم نے اینڈ میں بھی دیکھا اور ابھی سسٹرز بھی کہہ رہی ہیں، جتنا زیادہ انشاءاللہ نیکی کریں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جتنا چاہیں گے بڑھائیں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا. اور جو کچھ بھی میں اور آپ عمل کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے نا. وہ دعا کریں کہ میں اور آپ حسنہ لے کر اللہ کے پاس جائیں نا. والباقیات الصالحات خیر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو باقیات الصالحات ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے نا. تو الحمدللہ جہاں ہمیں ایک دوسرے کی پر آنے والی تکلیف کا احساس ہو، دوسرے موقع پر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ تو اس ہر ایک کو دیکھ رہا ہے کہ کون کس سطح پر کیا رول اپنا دے سکتا ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نیکی لے کر آیا، نہ صرف نیکی کرنا، نیکی کو سنبھال کر رکھنا. بعض اوقات ہم نیکی کرتے ہیں اور پھر اس کو خود سے ضائع کر دیتے ہیں نا، بہت زیادہ گناہ کی شکل میں، کبیرہ گناہ کر کے، غیبت کر کے یا جھوٹ بول کے یا حسد کر کے نا. تو نیکی کر کے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو سنبھال کر اللہ کے پاس بھیجنا ہے. تو نیکی کر کر لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر اجر عظیم پائیں گے. تو آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کے دن آپ نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی، کوئی بھی انشاءاللہ کوشش کرنی. اگر آپ نے روزے میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، افطار بنا رہے ہیں، بچوں کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ ایک دفعہ یہ نیکی کیا میں اللہ کے پاس لے کر جاؤں گی ساتھ، یا اللہ نہ کرے اپنی کسی بھی ایسی برائی کی وجہ سے یہ نیکی ڈیلیٹ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین. اس کے علاوہ آپ انشاءاللہ آج جو دعائیں انشاءاللہ ریڈ کی گئی تھی ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجیے گا، اور ساتھ ساتھ جو کرنے کے کام ہے انشاءاللہ عملی اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مطلب ایک دفعہ سے دیکھ لے گا کہ یہ سارے وہ جس کا ایک طرح سے آپ کو ایک خلاصہ دیا جا رہا ہے کہ جو ایک مین ہائی لائٹس ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کر دے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے 20 جز ہو گئے، بس 10 جز میری اللہ تعالیٰ غیر سے مدد کر دے، اور ساتھ ساتھ بس اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ سارے کام خود سے آسان ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا سے نوازے اور دنیا آخرت میں بہترین انداز سے آپ کی ہر کوشش کو قبول کر کے اللہ کی رضامندی، اس کا دیدار اور اس کے بالاخانے نصیب فرما دے. اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.